बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तफ़हीम नौ के प्लेटफ़ार्म से प्रोग्राम फ़िक्र फ़न के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद मारूफ़ सिद्दीकी। नाज़रीन, बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो पहाड़ों के दामन में आँख खोलती हैं, लेकिन अपने इल्म, तक़वा, मेहनत, जदोजहद और कोशिश से मैदानों की ज़ीनत बनती हैं। आज हमारे दरमियान भी एक ऐसे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने मानसेरा के एक दूर दराज इलाके में आँख खोली, लेकिन तालीम के लिए मुख्तलिफ़ इदारों का, मुख्तलिफ़ इलाकों का सफ़र किया और उसके बाद फिर अपनी मेहनत, कोशिश और अपने कलम के ज़रिए से, तसानीफ़ के ज़रिए से मैदान के अंदर अपना नाम मनवाया। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। वालिदैन ने उनका नाम मोहम्मद इसराइल रखा, जबकि आज दुनिया उन्हें काज़ी मोहम्मद इसराइल गड़ंगी साहब के नाम से जानती है। मोहतरम काज़ी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्रोफ़ेसर मोहम्मद मारूफ़ सिद्दीकी साहब और प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहीम साहब, मौलाना उवैस साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और बुलाया यहाँ तफ़हीम नौ के प्रोग्राम में। इसके ऊपर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। काज़ी साहब, हमारे नाज़रीन को आप बताएँगे कि आपका जो मज़ीद जो तारफ़ है, कहाँ आप पैदा हुए, किस तरह तालीम हासिल की, किन इदारों से की, कब जो है आप ने दौरा हदीस मुकम्मल किया, तो इस हवाले से आप क्या कहें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो एक तवील कहानी है। अच्छा। 1 जनवरी 1965 की बात है कि रात के वक़्त गड़ंग नामी जगह में हमारी पैदाश हुई। ये डाखाना बांडा की सच था और जूनियर कोचर उस वक्त जबोड़ी थी। रात के वक़्त पैदाश हुई, अंधेरा था और पैदाश के बाद जब आवाज़ बच्चों की जो होती है, अल्लाह ही की हम्द व सना होगी शायद। तो हमारे दादा जान, उनका नाम अब्दुल्ला था, उन्होंने कहा हमारी दादी जान को कि उठें, रोशनी करें। उस वक़्त दिली जलाई जाती थी। तो उन्होंने कहा मुझे शेर की आवाज़ आती है, यानी बच्चा पैदा हुआ है। और वाक़ई इल्मी मैदान में एक बस शेर ये बन गए। फिर अल्लाह का एहसान हुआ, शायद माशाअल्लाह। उन्होंने, अल्लाह ने मदद और उसके फरमाई। बाद तालीमी सफ़र किस तरह जारी रखा आगे? ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर आगे जब 6 और 7 साल की उम्र में मैं अपने नाना के साथ मालियों पे गया। ये ऊपर जो है ना, पलोदरा नाम जगह है, उससे ऊपर एक नीली नदी या उस इलाके में 6-7 साल की उम्र। और फिर ये बांडा सईदा में उनके सारा ख़ानदान है हमारे नाना जान का। वहाँ हम सर्दियों में आते थे, गर्मियों में वहाँ जाते थे। उनकी बकरियाँ थी, माल मवेशी थे उनके साथ, और हमारे भी जो चीज़ें थी वो। 8 साल की उम्र में हमें मेरी वालदा ने, मलक अमान नामी एक बंदा था, उसके साथ भेजा। हम शीरिया में हम आए, फिर माड़ी खनखैल में, जिससे पहले माड़ी शवली कहते थे, फिर कुछ अरसा तिमरखोला में, फिर इसके बाद मरकज़ी जामा मस्जिद में पढ़ा। हिदायत तक किताबें सन 84 में जामिया नुसरत उलूम गुजरांवाला में चले गए, और फिर 2 साल वहाँ पढ़ा, और वहाँ 2 साल खिताबत भी करते रहे। अच्छा, कैसे ये आपने मरकज़ी जामा मस्जिद का बताया, तो ये क्या मरकज़ी जामा मस्जिद में उस वक़्त भी ये किताबों का ये सिलसिला जारी था? कदीम मदरसा है। ये मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद के वालिद साहब थे, मौलाना काजी अब्दुल हक साहब। बड़े लोग थे वो, सहारनपुर के फ़ारग थे। और मौलाना अब्दुल्ला साहब जो है वो जामिया अशरफिया के फ़ारग थे। मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह और मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब के वो माया नाज शागिर्दों में से अच्छा। थे। और बड़े आदमी थे। उनसे और मुफ्ती दाऊद साहब से मैंने मरकज़ी जामा मस्जिद में पढ़ा। और इसके बाद जो है आप दौरा हदीस के लिए कहाँ जामिया चले गए? गुजरांवाला में, उस वक़्त मदरसा नुसरत उलूम कहते थे, अब जामिया नुसरत उलूम कहते हैं। अच्छा, गेटागढ़ आपकी गुजरांवाला। फ़राग़त नुसरत उलूम से है। जी, सन 85 में मैं वहाँ से फ़ारिग हुआ। कई साहब, बहुत से ज़ाहिर है इस सफ़र के दौरान आपने इल्मी सफ़र में बहुत से असातिज़ा को देखा, पढ़ा, उनकी सोहबत इख्तियार की। लेकिन कुछ ख़ास असातिज़ा में से किन शख्सियात से आप मुतासिर हुए? तमाम असातिज़ा इकराम मेरे जो है ना वो आला मुकाम पे अल्लाह पाक ने उनको फ़ाइज़ किया था।
ابتدائی اساتذہ سے لے کر کے انتہائی تک سب بڑی شان والے تھے، لیکن چند حضرات کا اگر نام نہ لیا جائے تو یہ نامناسب رہے گا۔ حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی، مولانا عبدالقیوم ہزاروی، یہ ہمارے اساتذہ میں شامل تھے، اور ابھی ان کے ایک صاحبزادے مولانا عبدالقدوس کارن صاحب جو وصال فرما گئے، وہ بھی ہمارے اساتذہ میں شامل تھے، اور مولانا محمد عبداللہ خالد اور مفتی داؤد صاحب ادھر ہوتے تھے، وہ مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد تھے، وہ بھی جامعہ نصرت علوم کے فارغ تھے، قدیم فضلاء میں سے تھے۔ سب کے نام لوں تو بڑا کمال ہوگا، لیکن وقت نہیں ہے، وقت کا دامن کہاں۔ بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ آپ یعنی کہ سارے اساتذہ کو اپنی تبدیلی میں ان جو ہے نا ان کا کردار سمجھ رہے ہیں کہ بدلنے میں۔ بالکل۔ کئی صاحب بیت کے حوالے سے کچھ کسی شخصیت سے بیت بھی ہیں آپ؟ یہ ابتدا میں چونکہ تعلیم کے دور میں بڑے ہی خواہشیں آتی رہیں کہ فلاں سے بیعت ہو جائیں، فلاں سے ہو جائیں، لیکن بیعت تدریسی مسئلہ میں پڑھائی کے دور میں نہیں کر سکے۔ جو ہی سن 85 میں فراغت ہوئی تو امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ سے ہم نے بیعت کی، اور وہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز سے سلسلہ ہے نقش بندیہ میں، اور یہ آخری خلیفہ مجاز ہے، اس کے بعد انہوں نے کسی کو خلافت نہیں دی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا گڑنگی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وہ ابتدا میں لفظ گڑنگ اپنے علاقے کا ذکر کیا، تو یہ ہم جو آپ کے نام کے ساتھ دیکھتے ہیں گڑنگی، تو یہ گڑنگی پھر آپ ہی نے ابتدا کی، اور یہ کس وجہ سے یا اس لفظ کا آپ نے یہ جو ہے نا؟ لکھنے میں یہ عجیب سا پروفیسر صاحب واقعہ ہے کہ ہم 3 بندے تھے، یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی کلاس میں مدرسہ میں پڑھنے والے، تینوں کا نام محمد اسرائیل تھا۔ اچھا، پھر یہ اس وقت تو یہ ڈاک کا نظام ہوتا تھا، کوئی خط لکھتے تھے، وہ بھی گائے بگائے کافی عرصے کے بعد تو وہ خط ایک دوسرے کو مل جاتے، تو میں ہی نے ان حضرات سے گزارش کی کہ مسئلہ ہم تینوں کا ہے تو ہم 3 بیٹھ کر کے حل کریں، چوتھے کو کیوں شامل کریں؟ اساتذہ سے شکایت لائیں جی میری ڈاک ان کی طرف جاتی ہے، ان کی میری طرف اچھا، آتی ہے۔ اسرائیل نام ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ڈاک ادھر ادھر چلی جاتی ظاہر تھی۔ بات ہے 3 بندے ہیں تو اب ان کی ڈاک مجھے بھی مل جاتی تھی، ان کی ہمیں وہ کھولتے اوپر جو لفظ پڑھتے تو پھر فوراً سمجھ جاتے کہ یہ ڈاک تو میری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کمرے میں آئیں گے۔ میاں غلام ربانی صاحب تھے، بڑی اچھی چائے بناتے تھے، وہ بالاکوٹ کے بزرگوں میں سے تھے اور بہت نیک آدمی تھے، وہ ہمارے کمرے میں رہتے تھے، اور ان کے اگر تعارف کریں تو وہ بھی لطیفہ ہی ہے، بڑی کمال کی بات ہے، اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے چائے بنائی، اتنے میں ہم نے مسئلہ حل کیا۔ میں نے ان سے ایک سے کہا کہ میرے ذہن کے مطابق آپ بڑے آدمی بنیں گے انشاءاللہ، تو آپ کا نام لکھ دیتے ہیں محمد اسرائیل ہزاروی۔ محمد اسرائیل ہزاروی ایک کا ہزاروی، نام، ہاں، جی یہ جی، ایک ہزار، یہ تمیز ہو گئی نا۔ ٹھیک ٹھیک ہے اب تمہاری ڈاک اس نام پہ آئے گی تو ہم نہیں لیں گے۔ دوسرا جو ہے تو میں نے کہا جی آپ مجھ سے تو بڑے ہیں شان میں، مقام میں، مرتبے میں، تو میں چھوٹا آدمی ہوں، تو آپ کے لکھ دیتے ہیں محمد اسرائیل ہزاروی منصروی۔ تو میں چونکہ کمزور بندہ ہوں تو میں اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا محمد اسرائیل گڑنگی لکھ دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ گڑنگی تو پھر بہت زیادہ ہی مشہور ہی ہو گیا پھر۔ بس یہ اللہ کی شان، پتہ نہیں رب کو کیسے۔ اب جو ہے میں اپنا نام لیتا ہوں، تمہارا نام کیا ہے، تو میں تو سیدھا سا نام لیتا ہوں محمد اسرائیل، تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ گڑنگی صاحب آپ ہیں، وہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں، گویا کہ یہ پہچان پھر واقعی پہچان بن گئی۔ بس ایسے ہی ہو۔ کائی صاحب آپ گڑنگ میں پیدا ہوئے، اور پھر آج آپ کی ایک پہچان میں تصانیف کا ایک سلسلہ بھی ہے، تو یہ تصانیف کی طرف کس طرح آپ کا رخ بنا، کیسے بنا؟ یہ بھی عجیب سی بات ہے، مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ نے ایک کتابچہ لکھا تھا، مرزائی، مسلمان اور مرزائی کا نماز جنازہ۔ وہ نایاب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ ہو جو تلاش کر کے لائے، تو میں نے کہا کہ یہ تو مجھے تلاش کرنا چاہیے۔ وہاں ختم نبوت کا دفتر تھا شیراں والا باغ میں، تو وہاں ہم گئے اور حافظ محمد ثاقب صاحب تھے، اس وقت دفتر کے انتظام وہ چلاتے تھے، ختم نبوت کے مبلغ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس نام کا کوئی کتابچہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو ہے، لیکن تلاش کون کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ تلاش کرنا تو میرا کام ہے، میں جی آیا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کتابیں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن تھا، صبح سویرے گئے، جمعہ بھی وہیں پڑھا، تلاش کرتے کرتے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر کے گئے تو وہ مل گیا۔ صبح جو ہے میں ساری عمر اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھاتا رہا ہوں،
ماشاء اللہ. یعنی یہ عبادت اچھا. سمجھ کر کے انتظار کیا، اساتذہ نے جوتے اتارے، وہ ایسے رکھے، پھر جا کر کے وہاں، یہ نہیں کہ رکھے پھر استاد تلاش کرتے رہے، نہیں، پھر دوبارہ جاتے وقت پھر وہاں رکھنے، یہ میری ڈیوٹی تھی. تو حضرت شیخ کے بھی میں جوتے اٹھاتا تھا، جوتے اٹھائے اور صبح کے وقت جو ہے نا ان کو جا کر کے رسالہ دیا، تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے انعام بھی دیا. شاید ان کے دل سے کوئی دعا نکل گئی، اللہ نے مجھے لکھنے کا موقع تھا. اچھا، وہاں سے ایک لکھنے کا سلسلہ بنا. جی بالکل. قائی صاحب کتنی کتابیں ہیں آپ کی اس اس وقت تک؟ وقت چھوٹی بڑی رسائل وغیرہ سب ملا کر کے 204 بنتی ہیں. ماشاء اللہ، بڑا شکر کام ہے. الحمدللہ، بس یہ مالک کا کام ہے، اس نے کروا دیا. بہت اچھا. کوئی گفٹ بھی دیں گے قائی صاحب؟ کچھ تو شاید دی ہیں، تو کچھ کچھ تو ہمارے پاس بھی دیجیے. نہیں ہے، اچھا. دے دیں گے اللہ کرے گا. قائی صاحب عصری میدان میں بھی آپ رہے، ماشاء اللہ آپ نے عصری میدان میں بڑا کام کیا. تو یہ اسکول کی لائن میں کب آئے، کس طرح آئے؟ یہ جو ہی ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ایبٹ آباد میں عربی جو ٹیچر ہے ان کے لیے کوئی حامی آئی ہوئی، تو ہم گئے وہاں ویسے ہی کہ ان کا امتحان کیسے ہوتا ہے. تو وہاں میں نے وہ امتحان میں وہ جو انہوں نے سوال دیے وہ لکھے، تو انہوں نے پھر زبانی انٹرویو لیا کچھ، تو پھر اس کے بعد ہمارا آرڈر ہو گیا شال مزلہ میں. یہ بھی سن 85 کی بات ہے. اچھا. ہمارا ذہن تھا یہ تھا کہ مدرسے میں پڑھائیں گے، یہ کام کریں گے، تو اللہ نے ادھر بھیجا. تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال تقریباً ان اداروں میں پڑھایا ہے. اور 2025 کی جو 1 جنوری تھی، ادھر 1 جنوری وہ اور یہ 1 جنوری سکول کے لحاظ سے ہم فارغ ہو گئے، لیکن کام سے اللہ کے فضل سے ہم فارغ کام ابھی بھی جاری ہے نہیں ہوئے، ماشاء اللہ. بلکہ بڑا ہے کام. یہ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 پہ 1985 سے لے کر 2025 تک تعلیمی اداروں میں کام یقیناً کافی بڑی یعنی کہ وقت آپ نے 1985 اس میں سے لے گزارا. کر، جی بالکل 40 سال تقریباً کہ بنتے. ماشاء اللہ. آپ کی تو ریٹائرمنٹ کے وہ پروگرام بھی دیکھے تھے کہ بڑی عزت کے ساتھ حوصلہ افزائی دوستوں نے کی، اور میرا خیال ہے اگر عزت کے ساتھ انسان ریٹائرڈ ہو جائے اور اس طرح کا پروٹوکول بھی مل جائے اور بڑی عزتیں ملیں تو یہ بھی بڑی بات ہے قائی صاحب. ہم ان کا احسان نہیں بھول سکتے، جی. ہائر سیکنڈری اسکول کے سٹاف کا احسان نہیں بھول سکتے. وہ ہمارے اوپر قرض ہے، اور ہماری نسلیں بھی ان کے لیے دعا گو رہیں گی، اور وہاں کے بچے جو ہم سے پڑھے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قائی صاحب جامع مسجد صدیق اکبر سے ایک بڑی مضبوط توانا آواز ضلع مانسہرہ میں بلند ہوتی ہے، تو آپ یہاں کب آئے، کیسے آئے، خطابت کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ یہ جب ہم مرکزی جامع مسجد میں پڑھتے تھے تو 13.5 سال میری عمر تھی یہاں پڑھتے ہوئے. تو مولانا قاضی محمد عبداللہ خالد صاحب اس پورے علاقے میں وہی بڑے بزرگ سے اس علاقے میں یہ جنازے وغیرہ نکاح بھی اس علاقے کو وہی پڑھاتے تھے. تو وہاں کے لوگ آئے، ان کو میں جانتا ہوں، کچھ وصال فرما چکے ہیں، بلکہ سارے ہی وہ لوگ چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی شریف سا بندہ ہمیں دے دیں جو ہمارے نماز پڑھائے. تو حضرت نے مجھے لے گئے اور ظہر کی نماز وہاں انہوں نے مجھے آگے کیا، میں نے پڑھائی. اس وقت کے وہ جو لوگ وہاں چلے گئے ان کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا یعنی کہ ہوں. 13.5 سال کی عمر میں آپ نے یہ 13.5 سلسلہ. سال کی عمر میں نے وہاں نماز پڑھائی. اچھا. اور اس وقت سے لے کر کے اللہ کے فضل و کرم سے یہ 2 سال جو ہے نا وہ گجران والا چلے گئے، اچھا. باقی ادھر ہی رہے. یعنی تقریباً یہ اتنا عرصہ زندگی کا یہاں ہی ان لوگوں کے ساتھ گزر گیا. ہم دعا گو ہیں اللہ ان سب کی نسلوں کو. جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد میں بھی آپ نے کچھ خطابت جی وہ کی ہے؟ ایسے ہوا کہ استاد محترم بیمار ہو گئے، اچھا. دل کی تکلیف ہو گئی اور ایک دفعہ نکسیر آ گئی. اچھا. وہ جمعہ کا دن تھا اور بالکل قریب اس وقت مفتی داؤد صاحب بھی وہاں تھے. زندگی کا پہلا جمعہ جو پڑھایا ہے وہ ایسے ہوا کہ حضرت کو نکسیر آ گئی. تو انہوں نے بڑے بڑے طلباء اس وقت کے جیسے ان سے کہا کہ آپ بیان کریں. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر سکتے. تو مجھے کہا، تو میرے اس وقت جو ہے نا ایک ہی جوڑا تھا کپڑوں کا، اور وہاں بیان کیا اور اخلاق رسول پہ بیان کیا. اور ایک شاہ صاحب تھے ہدوبنڈی کے رہنے والے، ان کے ایک بیٹے تھے اقبال شاہ صاحب، بعد میں ابھی فوت ہوئے ہیں. وہ چندہ کرتے تھے مسجد میں، تو انہوں نے اپنی چادر جو ہے نا پتہ نہیں کیسے ان کے دل میں آیا وہ میرے اوپر ڈال دی. تو یہ پہلا جمعہ وہاں پڑھایا. پھر جب حضرت بیمار ہوئے، دل کی تکلیف تھی ان کو، تو 1 سال مفتی وقار صاحب اللہ سلامت رکھے انہیں، یہ پڑھتے تھے. 1 سال تک میں نے جمعہ مرکزی جامع مسجد میں پڑھایا ہے. اچھا. قائی صاحب جامع مسجد صدیق اکبر جہاں آپ خطیب ہیں،
یقیناً آپ کی خدمات درس قرآن کے حوالے سے یا درس حدیث کے حوالے سے ہوں گی، اگر ہیں تو کیا ترتیب ہے، کیا تفصیل ہے اس حوالے سے؟ پروفیسر صاحب عجیب سی بات یہ ہے کہ میں جب وہاں آیا تو میں خود بھی پڑھاتا تھا، مسجد کا امام بھی میں تھا، مؤذن بھی میں تھا، مسجد کی خدمت کرنے والے بھی میں ہی تھا، صفائی بھی خود ہی کر لیا اچھا، کرتا سارے تھا، کام ماشاء اللہ۔ اور بچوں کو پڑھاتا بھی میں خود ہی تھا۔ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر کہ اس وقت جب میں پڑھاتا تھا تو آبادی بڑی کم تھی۔ یہ قاسم شاہ کی مل سے لے کر کے درمیاں متریاں کے کچھ بچے اور ٹاؤن شپ کے نعیم شاہ صاحب، وہ نام مجھے یاد ہیں اس دور کے لوگوں کے، وہ بھی آ کر کے یہاں پڑھتے تھے۔ 250 بچے کی جب چھٹی ہوتی تھی تو گاڑیاں تو اتنی نہیں ہوتی تھی، اچھا، بچے ہی بچہ نظر آتے تھے، اور عجیب سی اس وقت شوق تھا۔ جو بچہ نہیں آتا تھا تو ہم چند بڑے بچوں کو بھیجتے، اس کو اٹھا کر کے لے آتے۔ وہ ماں باپ بھی بڑے اچھے تھے، کہتے تھے استاد کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر کے لے گئے۔ یعنی تو کہ اگر شوق یہ کے کہا ساتھ جائے پڑھاتے تھے۔ کہ آپ اس مسجد میں سیاہ بالوں کے ساتھ آئے اور آج سفید کر دیا نہیں، ہے، سیاہ بال بھی اس وقت نہیں تھے، بال بھی داڑھی نہیں آئے مونچھ بھی تھے، نہیں اچھا تھی، یہ اچھا، مونچھ نہیں تھی۔ یہ لوگ بڑے احسان، ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ چھوٹی عمر میں ہمیں انہوں نے امام مانا، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کی خدمت کریں۔ موقع اللہ انہیں جزائے خیر اچھا، عطا درس فرمائے۔ قرآن ہوتا ہے؟ درس قرآن اس وقت جیسے ہم پڑھتے تھے اسی کے مطابق وہاں صبح درس شروع کرتے تھے۔ اچھا اللہ کے فضل و کرم سے مکمل 12 مرتبہ قرآن مجید جو ہے نا مکمل ہوا ہے۔ اچھا، آج 12 کل مرتبہ درس اب قرآن 13ویں ہوئی؟ مرتبہ ہے مغرب کے بعد، پہلے صبح صبح درس ہوتا تھا، سپیکر پہ ہوتا تھا، اچھا پرانے لوگ سب جو ہے سنتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر جو ہے نا مشرف صاحب کے دور سے انہوں نے کچھ مسائل پیدا ہو گئے، علماء بڑے لوگ جانتے ہیں، تو پھر ہم نے بغیر سپیکر کے اندر کے سپیکر پہ درس قرآن شروع کیا، اور سورۃ تغابن کی اب جو ہے نا ایک ایک آیت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ 13ویں مرتبہ قرآن مجید مکمل ہوگا۔ ماشاء اللہ، بڑی اس میں حدیث کا درس بھی دیا ہے، اچھا، مشکات شریف جو ہے عام لوگوں کو بھی سنائی ہے، حدیث کی کتابیں سنائی ہیں، اور بس ماشاء شکر اللہ، الحمدللہ، اللہ کا کروڑ دفعہ شکر۔ بڑی بات۔ کئی صاحب ایک اعتراض ہوتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بچیوں کی تعلیم میں رکاوٹ ہے، اور آپ تو بچیوں کی تعلیم وہاں دے رہے ہیں، مدرسہ عائشۃ الصدیقہ کے نام سے آپ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اور اپنے مدرسہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی، وہ اعتراض ایسے ہی کرتے ہیں کہ بارش باہر ہو تو کیچڑ میں چھلانگ نہیں لگاتے اور کہتے ہیں کہ بارش ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، اب باہر گئی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بارش ہے ہی نہیں۔ تعلیم جو ہے بچیوں کی سب سے پہلے قرآن مجید نے دی ہے۔ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو وہاں جو اللہ کا حکم ہے اس میں مرد عورتیں بچے چھوٹے بڑے سب شامل ہیں، کہ تعلیم کے بارے میں اقرا ہے نا، پڑھیے، یہ سب کو ہے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کو دیکھیے، حضرت حفصہ کو دیکھیے، پہلی حافظہ قرآن وہ بنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کتنی بڑی عالمہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کے پاس کتنا بڑا علم تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ دیکھیے، وہ تعلیم کی وجہ سے بنا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے مدرسہ اپنا بنات کا بچیوں کا یہ مدرسہ کب شروع کیا؟ چونکہ بچیوں کا مدرسہ چلانا، ویسے بھی مدرسہ چلانا پرسرات ہے، جی، بچیوں کا مدرسہ چلانا یہ اور پرسرات ہے، مشکل کام ہے۔ 2005 کا زلزلہ ہوا اور 2006 میں ہم گوجرانوالہ گئے تو وہاں کے بڑے جو علماء تھے، چونکہ میں وہاں پڑھا ہوں، 2 سال وہاں خطابت بھی کرتا رہا ہوں، تو وہ جانتے تھے، شفقت فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ آپ کے علاقہ کی بچیاں جہاں زلزلہ ہوا ہے وہ ادھر غیر مسلموں کے پاس ہیں۔ اچھا، میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیسے این جی اوز کی وجہ سے وہاں چلی گئی ہیں چھوٹی چھوٹی معصوم یتیم بچیاں۔ تو میں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہاں مدارس، بچیوں کے مدارس شروع کریں۔ تو میں نے کہا یہ تو پرسرات ہے۔ کہا کہ پرسرات کو عبور تو کرنا ہے نا۔ ہاں، تو میں نے کہا میرے لیے تو مشکل ہے۔ کہا مشکل ہے تو پھر شروع کریں، اللہ آسان کرے گا نا۔ تو پھر یہ اس نام سے، یہ آپ کو شاید ہم نے اس کا نام رکھا تھا مدرسۃ البنات صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب وفاق المدارس کے ساتھ اس کا احلاق کیا گیا تو انہوں نے چونکہ دورہ حدیث تھا کہ اس کی تعلیم تھی، اچھا، تو اس کو بنا دیا جامعۃ البنات صدیقہ کائنات۔ اس نام کے اوپر شاید میرے علم کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کے نام کے اوپر تو لاتعداد مدارس ہیں، لیکن اس جوڑ وزن کے برابر جو ہے یہ شاید پہلا ہی مدرسہ ہو ماشاء اللہ۔ کہیں کسی کے۔ دورہ حدیث تک آپ کے پاس جی بچیاں پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ، یہ 5
जनवरी को इसी महीना में तंजानिया के कुर्रा भी तशरीफ़ लाए थे, और ये 10वीं हदीस की जो है ना बुखारी शरीफ का दर्स हुआ है, 10वीं मरतबा। माशाल्लाह इस तकरीब में तो आपने काफ़ी अकाबर उलमा को और जी, मुख्तलिफ उनको जमा किया था। ये अच्छा। हमने कोशिश ये की है कि हज़रत आयशा, मुसलमान, इस्लाम, ये सब का है ना, जी, जी, तो बिल्कुल। सब लोग मिल करके चलाएं, सब लोग आएँ, ये सब का हुँ। मदरसा है। काई साहब, नई नस्ल जो है वो अपने अकाबरीन से दूर हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कुछ कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? उनसे दूर होने की वजह से बरकत नहीं आएगी। अच्छा। पानी जब आता है ना, बुलंदी से नीचे की तरफ जब आता है, तो खर्चा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। तो जब नीचे से आप जो है कुएं वगैरह से पानी निकालेंगे तो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, तकलीफ भी ज़्यादा होगी। दीन उन बुज़ुर्गों से आया है, हमसे उनकी तरफ तो मुंतकिल नहीं हुआ ना। हाँ, बिल्कुल। आप पिछले बुज़ुर्गों को ठीक कहेंगे तो तब आप ठीक होंगे, पिछलों के ऊपर आप यलगार करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि नौजवान उलमा या आप अपने इस नौजवानों को कि वो अपने अकाबर के साथ, बड़ों यानी के जितने साथ बुज़ुर्ग ताल्लुक़ हैं ना, रखें। जितने जी, बुज़ुर्ग हैं, जी, जी। उनकी आप शान हयात पढ़ें। उन्होंने मुश्किल वक़्त में कितना बड़ा काम किया है, तो हमने आसानी के वक़्त में कितना बड़ा नुकसान किया। नुकसान, बिल्कुल, आज तो ये आसानी का वक़्त है ना, बिल्कुल। उन्होंने मुश्किल वक़्त में काम किया है, मुश्किल वक़्त में। अच्छा, काई साहब, नौजवान उलमा के लिए मज़ीद कोई ऐसा पैगाम इस तनाज़ुर में कि हम देख रहे थे गुज़िश्ता दिनों में मुफ्ती शमाइल नदवी साहब इंडिया के अंदर उनका वो मुकालमा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। अब देखा जाए तो वही शरअ अकायद के वो मसाइल थे, लेकिन जो हमारे मदारस में बहुत पुराने दौर से पढ़ाई जा रही है, लेकिन आज के इस दौर और उसलूब के साथ उन्होंने बेहतरीन अंदाज़ में उसको सामने लाया। तो इस हवाले से नौजवान उलमा के लिए आप कोई पैगाम अगर देना चाहें, क्या कहेंगे? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। असल में मुफ्ती साहब ने इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह, उस दौर में उन्होंने जो काम किया है, उसी को नए नए तफ़हीम नो के नाम के ऊपर उन्होंने पेश किया है। दलाइल और बराइन वही हैं। उस दौर के इल्हाद वाले और किस्म के थे, उन्होंने उस ज़ुबान में जवाब दिया। इस दौर के इल्हाद वाले ज़रा और किस्म के थे, इन्होंने उर्दू में जवाब दे दिया। तो तरीक़ा इनका वो पीछे ही वाला था। तो मैं दरख्वास्त करूँगा उन हज़रात से कि जब इन्होंने जवाब दिए तो कुछ हमारे जिन हज़रात की तरबियत या यूँ समझ लेना कि जज्बाती हैं, या यूँ समझ लेना कि बड़ों के पास कम बैठे हैं, तो वो मुफ्ती शमाइल के पीछे लग गए कि अच्छा, इन्होंने जवाब क्यों दी। ओ भाई, अल्लाह तो सबका एक है। बिल्कुल। अच्छा, काई साहब, इस तरह है कि बाज़ आज के हमारे नौजवान या नौजवान उलमा शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की एक नुमाइंदा आवाज़ बनी है, मुफ्ती शमाइल तिरमिज़ी साहब, तो नदवी साहब, उनके बारे में पढ़ रहा था कि उन्होंने दरस निज़ामी 8 साल वो भी मुकम्मल किए। 2 साल जो है ना उन्होंने तख़स्सुस किया तहस्सुस। है तफ़सीर के अंदर, फिर 2 साल हदीस के अंदर, फिर 2 साल तकाबुल अदयान के अंदर, यानी कि फ़ारिग़ होने के बाद दौरा हदीस के बाद 6 साल मज़ीद तख़स्सुसात में गुज़ार के फिर ज़ाहिर है मेहनत की है। तो यानी कि मेहनत करके आगे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अकाबर के साथ भी ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए और आज के उसलूब में बात करनी चाहिए जो आज का उसलूब है। काई साहब, आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका यानी कि आप कालम नगार भी रहे, तसानीफ़ के साथ भी आपका एक सिलसिला था, तो क्या औलाद में भी ये सिलसिला मुंतकिल हुआ है या नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बग़ैर मेरे सिखलाए पता नहीं ये खुद ब खुद खून जो है ना, जी, जी। ये भी कुछ चीज़ें आगे मुंतकिल कर देता है ना। अल्लाह के फज़ल व करम से मौलाना तारक नोमान साहब जी, हैं, जी। तो हमारे बच्चे ही हैं माशाअल्लाह। उन्होंने बहुत काम किया है लिखने में, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और दूसरा जो है तारिक नुमान साहब माशाल्लाह वो तो मुल्की और गैर मुल्की, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जराइद के अंदर अपने मज़ामीन लिखते हैं। तो ये आपने कुछ उनको तरबियत दी या वो खुद उनका अपना शौक था? बस ये रात के वक़्त जाग कर के हमारा लिखना उन्होंने देखा, तो अल्लाह ने उनके अंदर भी शौक़ पैदा कर तो दिया। ये सिर्फ़ बच्चों में है या अल्लाह के बस? फज़ल व करम से बच्चियों में भी है। और हमारी एक बच्ची जो है छोटी उम्र में हाफ़िज़ा बनी, और उन्होंने खुद अपनी सोच के मुताबिक एक किताब लिख दी। और हाँ, वो किताब एक। जब शाया जी, जी। हुई तो हमें पता चला कि बच्चों ही ने शाया करवा दी। उसका नाम रख दिया मेरे अब्बू मेरी कायनात। मेरे अब्बू मेरी मेरी कायन आप कायनात पे ए लिखी है। 112 सफ़हात पे वो किताब मुश्तमिल है। वो बच्ची हाफ़िज़ा भी है
کون کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے بچیوں کی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کی ہزارہ یونیورسٹی سے انہوں نے بچی میری نیم میں بھی کیا ہوا ہے، اچھا تعلیم سے تو کوئی نہیں روکتا نا۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان تھے ضلع مانسہرہ کی ممتاز علمی شخصیت حضرت مولانا قاضی محمد اسرائیل گرنگی صاحب۔ ناظرین، پروگرام فکر و فن کے ساتھ میزبان محمد معروف صدیقی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ بہت شکریہ۔